الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں سے بزرگوں، گزشتہ ہفتے سے ہندوستان کے ایوان میں، ہندوستان کی پارلیمنٹ میں وقف کے تعلق سے بڑا ہنگامہ مچا ہوا. اوقاف مسلمانوں کا جو ایک قیمتی سرمایہ ہے، مسلمانوں کا ایک ایسا سرمایہ اور ایک ایسا خزانہ اور تحفہ ہے کہ جس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے. اوقاف کی جائیدادیں ہوں، اوقاف سے ملا ہوا مال ہو، وقف شدہ زمینیں ہوں، وقف شدہ مسجدیں ہوں، وقف شدہ ہاسپٹلز ہوں، یا وقف کے منسلک یا متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ مسلمانوں کا، نہ صرف مسلمان کا بلکہ ہندوستان کے زمین پر بسنے والا ہر مسلمان کو ذمہ دار ہے. عزیز بھائی، اس پر ہمیں اور کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں نے بہت ساری ایسی اسلامی چیزوں کو بھلا دیا اور بہت ساری ایسی چیزوں کو ہم نے اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیا جسے عام طور پر مسلمان اپنا فرض نہیں سمجھتا. معلوم یہ ہونا چاہیے کہ وقف اللہ کے نزدیک کیا اہمیت رکھتا ہے. وقف جو ہے وہ شریعت میں اس کا کیا مقام ہے. وقف کا یا وقف کی زمینوں کا یا وقف کے اسباب کا یا وقف کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں انسان اپنی زندگی میں راہ خدا میں دے دیتا ہے، وقت کے نام سے اس کی اہمیت کیا ہے. عزیز بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کی عبادتوں کو انسان کو ترتیب دی ہے کہ وہ کریں. ایک عبادت وہ ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ثواب ملے گا اور ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا. انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے، ہم حج کرنے کو جا رہے ہیں تو اس کا ثواب حج کرنے والے کو ملے گا اور اللہ اس سے راضی ہوگا. تو بہت سارے اعمال اور عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے. میرے عزیز بھائیو، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے اعمال اور بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. وہ ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. اللہ کے راہ میں خرچ کرنا وہ ہے اللہ کی راہ میں زکات نکالنا. ہم زکات نکالتے ہیں تو مجھے بھی ثواب ملے گا، نکالنے والے کو بھی ملے گا. اور جس غریب کو دیا جا رہا ہے، جس مستحق کو زکات کا پیسہ یا وہ زکات کی چیزیں دی جا رہی ہیں، اس غریب کو بھی فائدہ ہوگا اور اللہ بھی اس سے راضی ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان سے جڑا ہوا ہے اور اس میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا نماز پڑھنے کا فائدہ کسی غریب کو نہیں ہوگا. ہم لیکن زکات ادا کرتے ہیں تو ہماری زکات ادا کرنے کا فائدہ غریب کو ہوگا، انسانوں کو ہوگا. تو میرے بھائیو، سب سے بہترین چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کو کہا ہے وہ ہے صدقہ اور خیرات. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرواتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے: اذا مات الانسان وانقطع عنه عمله. جب انسان کی روح نکل جاتی ہے، جب انسان انتقال کر جاتا ہے، جب انسان دنیا چھوڑ کر کے اس فنا ہونے والی دنیا کو چھوڑ کر کے باقی رہنے والی آخرت کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ کے درگاہ میں حاضر ہوتا ہے. میرے عزیز بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں
اس کا سارا سلسلہ، دنیا سے اس کا سارا کنیکشن اور دنیا سے اس کا سارا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ انسان مرنے کے بعد اس پر نہ نماز پڑھنا فرض ہے، نہ روزہ رکھنا فرض ہے، انسان کا دنیا سے رشتہ ختم ہو گیا، انسان کا دنیا سے تعلق ختم ہو گیا۔ انسان جب تک دنیا میں رہتا ہے، اس کی سانسیں باقی رہتی ہیں، اس وقت تک انسان شریعت کا مکلف ہے۔ عزیز بھائی، اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے ساری چیزیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن تین چیزیں ایسی جو ہمیشہ مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں جب تک انسان تھا دنیا میں بھی باقی رہتی ہیں، جب انسان دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس کے بعد بھی وہ تین چیزیں باقی رہتی ہیں، جس کا تعلق زندہ رہنے میں بھی ہوتا ہے، جس کا تعلق مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے، جس کا تعلق زمین پر رہنے میں بھی ہوتا ہے، جس کا تعلق قبر میں جانے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ وہ تین چیزیں ہیں میرے عزیز بھائیو۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ۔ جو انسان اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے راہ خدا میں کچھ صدقہ کرتا ہے، راہ خدا میں کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، وہ صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ جیسے بہت سارے ہماری پرکھوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اپنی زمینوں کو مسجدوں کے لیے وقف کر دیا، مسجدوں کے لیے دیا تو ان کے نام پہ صدقہ جاریہ ہو گیا۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی بہت ساری چیزیں غریبوں میں تقسیم کر دیا، صدقہ اور خیرات کے نام سے، تو یہ صدقہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی جو انسان صدقہ کرتا ہے قبر میں اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اور علم ينتفع به، اور دوسرے نمبر پر ایسا علم، ایسا ایجوکیشن جو کسی کو سکھاتا ہے، اس کے بعد اس کے اسٹوڈنٹ اسے سیکھتے ہیں، پھر اس کا اسٹوڈنٹ کسی اور کو سکھاتا ہے۔ اس طرح علم کی جو زنجیریں ہیں، علم کی جو کڑیاں ہیں، وہ ایک کے بعد دیگر بنتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ علم کا فائدہ بھی مرنے کے بعد انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی استاد نے کسی کو قرآن پڑھنا سکھایا، کسی کو دین کی باتیں سکھائیں، یا کسی کو دنیا کا علم سکھایا، جب تک وہ علم چلتا رہے گا اور وہ ایک سینے سے دوسرے سینے کے منتقل ہوتا رہے گا، جو استاد حقیقت میں ہوگا، جس نے اس کو پڑھایا اور سکھایا ہوگا، اس کے مرنے کے بعد اس استاد کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے فرمایا اور ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، جس کی اولادیں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ایسی اولادیں یہ صدقہ جاریہ ہیں جو ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کی اولاد کا دعا کرنا، یہ ماں باپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، اور ماں باپ کے لیے عذاب قبر سے بھی اور عذاب جہنم سے بھی بچاؤ کا اور رکاوٹ کا اور درمیان میں ڈھال بنتی ہے۔ عزیز بھائیو، تو صدقہ جاریہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد میں صدقہ جاریہ کا ثواب مستقل انسان کو ملتا رہتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں ہم مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق 800 سال تک ہم لوگوں نے حکومت کی ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ داعیہ ہوتا ہے، ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میری کوئی چیز راہ خدا میں خرچ کر دیا ہے، میری کوئی چیز اللہ کو پسند آ جائے۔ اسی لیے مسلمانوں نے زیادہ سے زیادہ اس بات کی طرف توجہ دی ہے، اور باقاعدہ جب 1000 سال تک ہماری ہندوستان میں حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت کی، تو ہمارے مسلمان بادشاہوں نے، ہمارے مسلمان حاکموں نے اور عمراء نے اس بات کی طرف توجہ دی، اور کئی ایکڑ زمینوں کو راہ خدا میں وقف کر دیا، کئی ایکڑ زمینوں کو راہ خدا میں وقف کر دیا۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ وقف کا معاملہ ایسا ہے کہ وقف کرنے کے بعد وہ چیز اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، اس کا مالک صرف اللہ ہوتا ہے، اس کا مالک صرف اللہ ہوتا ہے۔ اور جو ہم صدقہ کرتے ہیں، کسی غریب کو کوئی گھر بنا کر کے دے دیا، کسی غریب کو ہم نے گھر بنا کر کے دے دیا، تو گویا کہ صدقہ کر دیا۔ صدقہ کرنے کے بعد وہ غریب اس کا مالک بن جاتا ہے،
ہم نے کسی کو کوئی چیز صدقے میں دے دی، ہم نے اٹھا کر کے اپنا موبائل کسی کو صدقے میں دے دیا، اپنا سونا کسی غریب کو صدقے میں دے دیا، اب وہ غریب اس کے ہاتھ میں آتے ہی وہ غریب اس کا مالک بن جاتا ہے، وہ چاہے تو خرچ کرے، چاہے تو اسے بیچ کر کے اپنی ضرورت کو پوری کرے۔ لیکن وقت کا جہاں تک تعلق ہے، اگر انسان نے اپنا گھر وقف کر دیا تو صدقہ الگ ہے اور وقف الگ ہے۔ صدقے کے اندر غریب کو اپنا جیسا چاہے استعمال کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، وقف کرنے کے بعد نہ وقف کرنے والے کے ہاتھ میں وہ زمین ہوتی ہے، نہ جس کے لیے وقف کیا جا رہا ہے اس کے لیے اس کے اوپر قبضہ کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، اس کا مالک صرف اللہ ہے۔ جیسے ہندوستان کی بہت ساری زمینیں وقف شدہ زمینیں ہیں، بہت سارے قبرستان، بہت ساری درگاہیں، بہت سارے یتیم خانے اور بہت سارے اسپتال اور بہت سارے ایسے دینی اور تعلیمی اور عصری ادارے جو خیراتی ادارے ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں نے بہت سارے اداروں کو راہ خدا پہ وقف کر دیا ہے۔ اس کا مالک انسان نہیں ہے، اس کا مالک صرف اللہ ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ہے وقف کی اہمیت، اور اللہ کے نزدیک صدقہ میں سب سے بہترین صدقہ وقف کرنا ہے۔ صدقہ میں سب سے بہترین صدقہ اللہ کے نام پر اللہ کی رضامندی کے لیے کسی چیز کو وقف کرنا، یہ اللہ کے نزدیک بہترین صدقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین عمل ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بھائیو، وقت کی اہمیت کا اندازہ ہمیں معلوم ہوا۔ اب ہمارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو بلکہ ہر مذہب کو مذہبی طور پر اپنی عبادت کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ مسلمانوں کو ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اپنے مذہب پر جیسے چاہے وہ عمل کرے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے اس کا تعلق جس مذہب سے بھی ہو، لیکن ہر مذہب والے کو ہمارا دستور ہند اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اپنے مذہب پر عمل کرے۔ جہاں تک تعلق ہے ان اوقاف کی زمینوں کا، ان اوقاف کی مسجدوں کا، ان اوقاف کی قبرستانوں کا، آج ہندوستان کی موجودہ حکومت کی جس پر نظر ہے اور وہ گندی نظر سے ہماری ان جائیدادوں کو دیکھ رہی ہے، جن جائیدادوں کو ہمارے آباء و اجداد نے راہ خدا میں وقف کر دیا تھا، ہمارا فریضہ اور ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں۔ میرے بھائیوں، اس آواز کو ہمارے ہندوستان کی منظم اور متحرک تحریک اور متفق تحریک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے باقاعدہ اپیل جاری کی ہے اور باقاعدہ پارلیمنٹ کو یہ باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ مسلمانوں کی جو اوقاف شدہ زمینیں ہیں 2013 سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو سابق صدر ہیں، جن کا انتقال ابھی 2 سال پہلے ہوا، حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کوشش کی کہ اس سے پہلے ہندوستان میں جو اوقاف کی زمینیں ہیں یا اوقاف کی چیزیں ہیں اس پر مسلمانوں کا اتنا کنٹرول نہیں تھا، مسلمانوں کو اس میں اتنے اختیارات نہیں تھے، مسلمانوں کو اس میں اتنے قبضہ نہیں تھا۔ اس کے بعد 2013 میں باقاعدہ پارلیمنٹ میں بہت زیادہ مضبوط بنایا گیا وقف ایکٹ بنایا گیا، جس کے اندر مسلمانوں کے اوقاف کے تعلق سے، مسلمانوں کے اوقاف کی جگہیں، اوقاف کی جائیدادیں اور اوقاف کی چیزوں کے تعلق سے مسلمانوں کو مضبوط ترین یہ چیزیں دی گئی اور طاقت دی گئی۔ میرے عزیز بھائیو، اس کے بعد سے لے کر کے یہ وقف کمیٹیاں بنی ہیں اور ہندوستان کے اندر یہ مسلمانوں کی جائیدادوں کی حفاظت میں لگی ہوئی ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، ابھی 2 ہفتوں سے ہمارے موجودہ حکومت کو یہ آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، مسلمانوں کی اوقاف کی زمینیں، اوقاف کی قبریں اور بہت ساری اوقاف کی زمینیں ایسی ہیں جس پر حکومت نے ناجائز قبضہ کیا اور وہاں پر کمپنیاں لگا دی ہیں، اور بہت ساری اوقاف کی زمینیں ایسی ہیں بڑے بڑے مالداروں کو ان زمینوں کو دے دیا جو یتیم خانے کے نام پر بننے والی تھی، کسی بڑے مالدار کو زمین ہمارے وقف شدہ زمین کو دے دیا۔ بہت ساری ایسی زمینیں ہیں جہاں پر حکومتوں نے اپنی سرکاری دفتروں کو، سرکاری آفسوں کو بنا کر کے ان اوقاف کی زمینوں پر ناجائز حکومت نے قبضہ کیا ہے۔ عزیز بھائیو، اب وہ حکومت مزید جو زمینیں باقی ہیں، مزید جو اوقاف کی چیزیں باقی ہیں، ان پر ناجائز قبضہ کرنا چاہ رہی ہے۔ ابھی پارلیمنٹ میں جو بل پاس کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی تھی، اس نے وقت کے تعلق سے 40 تبدیلیاں بیان کی ہیں۔
مسلمانوں کی اوقاف کی زمینوں اور اوقاف کی چیزوں کو بدلنے کے لیے، اس کے اختیار کو مسلمانوں سے اس کا کنٹرول ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کا جو اوقاف پر کنٹرول ہے اس کنٹرول کو ختم کرنے کے لیے، اب جو اختیار ہے اس اختیار کو ختم کرنے کے لیے، اور اسی طرح آہستہ آہستہ وہ تمام چیزوں کو مسلمانوں کے قبضے سے نکال کر اپنے قبضے میں لینے کے لیے 40 ترمیمات اور 40 تبدیلیاں وقف ایکٹ کے اندر بیان کی گئی ہیں، جسے مسلم پرسنل لا بورڈ نے باقاعدہ سپریم کورٹ کو نوٹس بھیجا ہے کہ مسلمانوں کا استحق ہے، اور ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وقف کی زمینیں مسلمانوں کی ہیں، مسلمانوں کی آباء و اجداد کی دی ہوئی ہیں، اور اللہ کی راہ میں وقف شدہ کی گئی ہے، اسے حکومت ذرہ برابر بھی اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی، اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج مسلمانوں کو اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہیں وقف کے بارے میں معلوم نہیں، وقف کسے بولتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتا، صدقہ کسے بولتے ہوئے نہیں معلوم، صرف میڈیا پر دیکھتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے پڑھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں وقف کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا، فلاں آدمی نے یہ بیان کیا گیا، لیکن وقف کسے کہتے ہیں آج اکثر و بیشتر مسلمانوں کو وقف کا شریعت کے اندر کیا اہمیت ہے، وقف کی کیا مقام ہے، وقف کا کیا مرتبہ ہے، مسلمان اس سے روزن اور نوجوانوں کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہر مسلمان کے دل میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ وقف اللہ کے راہ میں خرچ کی جانے والی، اللہ کی رضامندی کو حاصل کی جانے والی وہ ایسی جگہ اور ایسی زمینیں ہیں جس کا مالک اس دھرتی پر صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جس کو حکومت نے اور بہت سارے ناپاک برادران وطن نے اس کو اپنے قبضے میں لے کر کے اور وہاں پر اپنی دکانیں اور دکانیں بنائی ہیں۔ بڑا افسوس کا رویہ ہے، اس کے بعد یہ کمیٹیاں اور بھی بنائی گئی ہیں، لیکن افسوس کا رویہ ہے کہ مسلمان اسے بالکل ناراض ہے۔ ہم بھی اپنی آواز کو بلند کریں، وقف کی زمینوں کے تعلق سے بورڈ جو کوشش کر رہی ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو محنت کر رہی ہے اور سارے مسلمانوں کی طرف سے وقف زمینوں کی طرف سے جو لڑ رہی ہے، اس کے لیے ہم دعائیں کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ناپاک جو حکومت ہمارے ہندوستان میں آئی ہے، مسلمانوں کے تعلق سے جو یہ بار بار ان کے حقوق اور اختیارات کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ناکام سازشوں کو تباہ و برباد کرے، اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم وقف کے تعلق سے اپنے نوجوانوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے گھر کے وقف کے تعلق سے کہ وقف کسے کہتے ہیں، وقف کی زمین کی کیا حیثیت ہے، اور وقف کی مسجدوں کی کیا حیثیت ہے، اسپتالوں کی کیا حیثیت ہے، یہ ہر بچے کو، ہر مسلمان نوجوان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمانوں کی وقف شدہ زمینوں کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائے، اور موجودہ ہندوستانی حکومت جو ناپاک سازشیں کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو تباہ فرمائے، ان کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ برباد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی ناپاک پروپیگنڈوں کو اور ان کے آپسی دشمنیاں ڈال کر کے ان کے پروپیگنڈے کو اللہ تعالیٰ زمین میں دفن کر دے، اور مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی، ان کی جائیدادوں کی، ان کے پراپرٹی اللہ تعالیٰ بالا حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا